بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ تعریف النظر او الفکر، نعرف مما سبق ان النظر او الفکر المقصود منه اجراء عملیت عقلیت فی المعلومات الحاضرة لأجل الوصول الى المطلوب، والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب، وبتعبیر آخر ادق ان الفکر هو حرکت العقل بین المعلوم والمجهول، وبتعبیر آخر ادق ان الفکر هو حرکت العقل بین المعلوم والمجهول۔ ہم نے کہا تھا ابھی علم کی دو قسمیں ہیں، علم تصوری اور علم تصدیقی، ایک یہ تقسیم تھی۔ آخری ہم نے تقسیم کی ہے علم کی دو قسمیں، علم ضروری جس کا دوسرا نام بدیہی ہے، اور علم نظری جس کا دوسرا نام کسبی ہے۔ البتہ ایک نقطہ ذہن میں رہے کہ جو تصور بدیہی ضروری اور تصور نظری، اس کے ضروری اور نظری ہونے کا معیار اور ہے، تصدیقی کے علم تصدیقی کے ضروری اور کسبی ہونے کا معیار اور ہے۔ پہلے میں تصدیقی کو بیان کرتا ہوں۔ علم تصدیقی ضروری اور نظری، اصل مسئلہ ہے اذعان نسبت، چونکہ تصدیق میں ایک محکوم علیہ ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے، ایک محمول ہوتا ہے، یا یوں کہیں ایک محکوم علیہ ہے، ایک محکوم بہی ہے، ایک حکم ہے۔ وہ جو نسبت ہے نا محمول کی موضوع کی طرف، اصل میں مجھے موضوع اور محمول ابھی نہیں کہنا چاہیے، یہ منطق دو میں بیان کریں گے کہ موضوع کیا ہوتا ہے، محمول کیا ہوتا ہے۔ اتنا ذہن میں رہیں، جس کو علم نحو میں مبتدا کہتے ہیں یا مسند الیہ کہتے ہیں یا محکوم علیہ کہتے ہیں، جو جملے کا پہلا جز ہوتا ہے اس کو موضوع کہا جاتا ہے، اور جس کو جو مسند ہوتا ہے یا محکوم بہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو محمول کہا جاتا ہے۔ زید قائم، ٹھیک ہے، زید محکوم علیہ، قائم یہ محکوم بہی ہے، اس کو محمول کہتے ہیں۔ محمول اس میں مفعول کا صیغہ ہے، بات آگے کی ہے لیکن چونکہ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو وضاحت کر رہا ہوں۔ محمول اس مفعول کا صیغہ ہے، یعنی جس کا حمل کیا جائے۔ نحو میں حکم کہا جاتا ہے، جس کا حکم لگایا جائے۔ قائم کا حکم لگا رہے ہیں کس پر؟ اس کو منطقی الفاظ میں کہتے ہیں ہم قائم کا حمل کر رہے ہیں کس پر؟ قائم کا زید پر حمل کر رہے ہیں، تو جو جس کا حمل کر رہے ہوتے ہیں اس کو محمول کہتے ہیں۔ تو علم تصدیقی میں وہ جو حکم ہے یا حمل ہے، وہ حکم ہے، وہ حکم اگر بغیر کسی دلیل کے، بغیر استدلال کے، بغیر معلومات کو مرتب کیے، اگر فوراً اس نسبت کا ادراک ہو جائے، اس حکم کا ادراک ہو جائے، اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہ ہو، تو وہ ہوگا تصدیق کے ضروری۔ مثلا میں کہتا ہوں 2 4 کا نصف ہے، یہ ایک جملہ خبریہ ہے، 2 4 کا نصف ہے، 2 موضوع 4 محمول، 2 کا نصف ہونا 4 کے لیے، یہ حکم ہے۔ جیسے ہی موضوع اور معمول کا تصور کرتے ہیں فوراً نسبت کا تصور ہو جاتا ہے۔ اس میں معلومات کو درمیان میں منظم کرنے کی ضرورت، یا یوں کہیں استدلال کی ضرورت، ٹھیک ہے۔ ابھی میں کہوں سورج طلوع کر چکا ہے، سورج کی طرف نسبت دی ہے طلوع کرنے کی، جیسے ہی میں نے نسبت دی ہے فوراً آپ کو اس کا علم حاصل ہو گیا ہے، معلومات کو مرتب کرنے کی ضرورت
یہ کیا بنے گا؟ تصدیق ضروری ہے۔ اگر اس نسبت کے ادراک کے لیے آپ کو استدلال کرنا پڑے، دلیل قائم کرنا پڑے، میں کہتا ہوں الارض متحرکۃ، ٹھیک ہے، تحرک کی نسبت دی ہے میں نے عرض کی طرف، فوراً اس نسبت کا اذعان اور ادراک نہیں ہوتا، پاپل پڑھنے پڑتے ہیں اور معلومات کو منظم کرنا پڑتا ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے، دلیل قائم کرنی پڑتی ہے، تب جا کر یہ ادراک کی نسبت ہوگا کہ واقع کے مطابق ہے، یا یہ جو علم حاصل ہوگا یہ تصدیق نظری یا قصبی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے تصدیق۔ تصور میں آ جائیں، تصور میں وہ اذعان والی بات نہیں ہوتی نا، تصور کا مورد ہے مفردات، جو مرکبات ناقص ہیں وہ بھی مفرد کے حکم میں ہیں، جس طرح زید مفرد ہے، غلام و زیدن بھی ایک مفرد ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں تصور کے ضروری اور نظری ہونے کا معیار اور ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں آپ کہتا ہوں آپ چکوال جائیں، تحصیل چوک میں پلازا ہے، پلازے کے ساتھ جو اگلی مارکیٹ شروع ہو رہی پہلی دکان پہ وہ آپ کو فلاں چیز ملے گی۔ اب آپ یہاں سے جائیں گے، پلازا مشہور و معروف ہے، ٹھیک ہے، پلازا بالکل آپ کو پتہ ہے پلازا کہاں پر ہے۔ آپ پلازے پہ پہنچے، دائیں طرف دیکھ کر جو پہلی دکان ہے اگلی مارکیٹ کی کونے والی، تو وہ وہاں پہ آپ پہنچ جائیں گے، یہ پلازا معرف بن جائے گا آپ کے لیے۔ یعنی تصور بدیہی نظری وہ ہوتا ہے کسی معرف کی ضرورت نہ پڑے، خود پلازا کہتا ہوں، یار آپ نے چکوال میں پلازا دیکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی، آپ پلازے میں چلے جائیں، کسی معرف کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی معرف مفرد کسی تصور کے مورد کی پہچان کے لیے معرف کی ضرورت نہ پڑے تو وہ جو علم حاصل ہوگا وہ اس کا علم کیا ہے؟ وہ علم ضروری ہے یا بدیہی ہے۔ اگر معرف کی ضرورت پڑ جائے، مثلا اگر انسان کی حقیقت کا پتہ کرنا ہو، پتہ نہیں ہمیں، یہ تصور کا مورد ہے، اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اگر انسان کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہو، کسی معرف کی ضرورت ہو، وہ جو علم حاصل ہوگا اس کا وہ علم نظری ہوگا۔ اگر اس کے لیے کسی معرف کی ضرورت نہ ہو، وہ کیا ہوگا؟ یہ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب دو حصوں میں انہوں نے بحث کرنی ہے۔ انہوں نے مطلقاً تعریف کیا کیا ہے؟ انہوں نے مطلقاً ضروری کی تعریف یہ ہے جس میں فکر کی ضرورت نہ ہو، نظری وہ ہے جس میں فکر کی ضرورت ہو، تصورات میں فکر اور مراحل کو انجام دیتی ہے، تصدیقات میں فکر اور مراحل کو انجام دیتی ہے۔ تصورات میں فکر جو مراحل انجام دیتی ہے اس کو منطق اول میں بیان کرتے ہیں، تصدیقات میں جو فکر کے مراحل ہیں وہ اور ہیں، وہ ہم وہاں بتائیں گے۔ ابھی آج سے ہم شروع کر رہے ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں فکر کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں تصور کے، اگر تصور کے لیے علم تصوری کے لیے نظر اور فکر کی ضرورت ہو تو وہ جو علم حاصل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نظری ہوگا۔ تو وہ یہ فکر اور وہ ہے کیا؟ فکر اور کسب آج یہی بیان کرنا ہے، کیسے ہمیں فکر کرنی پڑتی ہے۔ کیا اس کے لیے بھی اسی تصدیقی کی طرح ہمیں معلومات کو منظم کرنا پڑتا ہے؟ اس انداز میں نہیں، ایک انداز یہاں بیان کریں گے تاکہ معلوم تصوری سے مجہول تصوری تک پہنچ جائے۔ وہ جو معلوم تصوری ہوگا وہ معرف کہلائے گا، اسی کو تعریف کہتے ہیں، اور منطق اول میں تعریف کی بات ہے۔ منطق کا موضوع یہی ہے، تعریف، معرف اور حجت۔ معرف یعنی ہم نے معلوم میں تصوری سے پہنچنا ہے مجہول تصوری تک۔ جب آپ ایک مجہول تصوری تک معلوم تصوری کے ذریعے پہنچیں گے تو جو اس کا علم حاصل ہوگا وہ علم نظری ہوگا۔ لیکن اگر کسی معرف کی ضرورت نہ ہو، شے کا وجود، روشنی کا وجود، خود یہ روشنی کا جو مفہوم ہے، شے کا مفہوم ہے، وجود کا مفہوم ہے، عدم کا مفہوم ہے، گرمی کا مفہوم ہے، سردی کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے لیے کسی معرف کی ضرورت، ان کا جو علم حاصل ہوگا وہ تصور، ٹھیک ہے جی۔ لیکن علم وہ کیا کہتے ہیں، تصور نظری میں فکر کچھ مراحل کو انجام دیتی ہے، لیکن یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے، تصورات میں فکر کا اور کام ہے، تصدیقات میں فکر کا انشاءاللہ وہاں بیان کریں گے۔
تصدیقات میں آپ کو چند قضایا، کم از کم 2 قضایا تشکیل دینے پڑتے ہیں، پھر ان کی شرائط ہیں، وہ موجبہ ہونے چاہیے، سالبہ ہونے چاہیے، ان میں ایک حد اوسط ہوتے ہیں وغیرہ، کافی ساری تفصیلات ہیں۔ لیکن یہاں پر کیسے ہے؟ یہاں پر ہم نے ایک مجہول تصوری ہے، اس تک پہنچنا ہے تو معلوم تصوری کے سارے سے پہنچے گے۔ وہاں پر بھی مجہول تصدیقی ہے، معلومات تصدیقیہ، ایک معلوم سے بھی نہیں پہنچ سکتے، وہاں پر چند معلومات کو تشکیل دیں گے، ان کو خاص ترتیب دیں گے تو وہاں سے پہنچیں گے ہم مجہول تصدیقی تک۔ کلیئر ہو کی بات یہ؟ اچھا، ابھی ہمارا سارا زور ہے ایک مجہول تصوری کو معلوم تصوری میں تبدیل کرنا ہے، یا ایک معلوم تصوری کے ذریعے ہم نے پہنچنا ہے مجہول تصوری تک۔ جب مجہول تصوری تک پہنچ جائیں گے تو اب اس کی تعریف ہو گئی ہے، اب وہ معلوم تصوری میں بدل گیا ہے، وہ معلوم ہو گیا۔ پہلے مجہول تصوری تھا، وہ مجہول نہیں رہا، معرف کی وجہ سے معلوم ہو گیا ہے، آپ کو اس پلازے کی وجہ سے دکان کا علم ہو گیا ہے۔ سمجھا کی بات؟ اچھا، ابھی وہ یہاں جو مراحل فکر ہیں وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے بار بار کہا فکر فکر فکر، نظری وہ ہوتا ہے جس میں فکر کی ضرورت پڑتی ہے، فکر کیا ہے؟ تو ابھی ایک فکر یہاں بیان کرتے ہیں تصورات کی بات میں، وہ فرماتے ہیں یہ ایک تو تعریف کر رہے ہیں فکر کی، یہاں بھی کارآمد ہے وہاں پر بھی کارآمد ہے، لیکن یہی بنیادی فرق آپ نے وہاں پہ پھر ہم بیان کریں گے جب وہاں پہنچیں گے۔ ایک تعریف کی ہے جو دونوں پرفیکٹ ہے، وہ ہے ہر شارٹ تعریف، 4 لفظ ہیں، حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، 5 لفظوں پر مشتمل، عقل کا حرکت کرنا معلوم اور مجہول کے درمیان۔ یا ایک اور تعریف کی ہے، موجود معلومات میں عقلی عمل کو جاری کرنا تاکہ اس کے ذریعے سے مجہول تک پہنچ سکیں۔ میں نے کہا اس کا طریقہ کار تصورات میں اور ہے، اس کا طریقہ کار تصدیقات میں اور ہے۔ سمجھ آگی بات؟ اچھا جی، تصورات میں ہم نے بیان کرنا ہے۔ کہتے ہیں 5 مراحل سے آپ گزر جائیں تو آپ مجہول تصوری تک پہنچ جائیں گے، اب وہ مجہول نہیں رہے گا۔ تو اس کو ہم ایک مثال کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، 5 مراحل سے گزرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے مراحل فکر، ادوار فکر، دور کی جمع ادوار فکر، مراحل فکر۔ البتہ بیان کریں گے ان 5 میں سے جو آخری 3 دور ہیں وہ فکر کہلاتے ہیں۔ کہتے ہیں سب سے پہلا جو 5 مراحل ہیں ان کو آپ یاد کریں، ان کو کہتے ہیں مراحل فکر، فکر کے ادوار، فکر کے مراحل جن سے گزر کر مجہول تصوری تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مشہور کہاوت اور ہے بھی ایسا، بچہ روئے نہیں نا تو ماں دودھ نہیں پلاتی، روئے گا تب ماں دودھ پلاتی ہے۔ تو اس کو میں بیان کرتا ہوں، کہتے ہیں سب سے پہلا مرحلہ ہے مشکل کا سامنا۔ مشکل سے مراد مجہول، جہاں کہیں لفظ مشکل کا ہوں گا نا اس سے مراد مجہول۔ کوئی مجہول کا سامنا ہوگا تو معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئے گی نا۔ فرض کریں ہمارے پاس پانی ہے، اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، پانی کا معرف تلاش کرنا ہے، ہم نے پانی کی حقیقت تک پہنچنا ہے تو کن مراحل سے گزرنا پڑے گا؟ سب سے پہلا ہے مشکل کا مجہول کا سامنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں مواجہۃ المشکل، مواجہہ کرنا، مشکل کا سامنا کرنا۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ مشکل کا سامنا ہو، مشکل کا سامنا ہوگا تو اس کو معلوم میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مشکل کا سامنا ہی نہ ہو، آپ کو مجہول آپ کے پاس ہو ہی نہ تو کیا کریں گے آپ؟ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوا؟ مشکل کا سامنا۔ فرض کریں ہمارے سامنے جو مشکل ہے وہ ہے پانی، پانی کی حقیقت۔ فرض یہ ہے کہ اس کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، وہ نظری ہے، تو مواجہۃ المشکل سب سے پہلا مرحلہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، مواجہۃ المشکل۔ دوسرے مرحلے میں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا راستہ شارٹ ہو جائے نا فکر کا، تو یہ دیکھیں کائنات کے موجودات بہت ساری انواع ہیں، اس مشکل کا تعلق کس نوع سے ہے؟ مثلا کائنات میں جو موجودات اس کو تقسیم کر سکتے ہیں بھی، یا وہ جمادات ہیں یا حیوانات ہیں یا نباتات، ٹھیک ہے نا، پھر حیوان یا انسان ہے یا غیر انسان، تو جمادات، نباتات، حیوانات۔ اچھا، جو جمادات ہیں پھر ان کی 2 قسمیں، بعض لیکوڈ ہیں بعض جامد ہیں۔ اب پانی، تیل، دودھ، شربت، یہ سارے کیا ہیں؟ ان کو 2 نام، ایک نام اردو میں استعمال ہوتا ہے مائع، عربی میں اس کو کہتے ہیں سائل، سأل یسأل والا،
ایک سائل کا معنی ہوتا ہے سوال کرنے والا، ایک سائل کا معنی ہوتا ہے بہنے والا، لیکوڈ جس کو آپ کہتے ہیں. تو دیکھا بھی موجودات جمادات ہیں، جمادات نباتات حیوانات ہیں. ہماری مشکل مجہول کا سامنا کس سے تعلق ہے؟ اس کا جمادات سے. اب ہمیں اس کی حقیقت کو پہچاننے کے لیے نباتات کی طرف بھی نہیں جانا پڑے گا، حیوانات سے چھٹکارا ہو گیا. جمادات میں دیکھا بھی جمادات بھی یا جامد ہیں یا سائل ہیں. تو جتنے جامد ہیں سارے اس سائڈ پہ رکھے ہیں. اب ہمیں اس کی نوع کی معرفت ہوگی. جو ہمارا مشکل ہے اس کی نوع یہ ہے کہ وہ بہنے والی چیز ہے، وہ لیکوڈ ہے، وہ سائل ہے. لہذا غیر سائل کوئی چیز بھی ہوگی. نباتات حیوانات تو پہلے ہی خارج ہو گئے تھے، چونکہ ہماری مشکل کا تعلق ہے جمادات سے. جمادات میں سے بھی پتھر وغیرہ سارے ریت خارج ہو جائیں گے. کیوں؟ وہ لیکوڈ نہیں ہے. ہمارا مشکل مجہول ہے، وہ کیا ہے؟ لیکوڈ ہے. اچھا جی، اب آپ نے جناب دوسرے مرحلے میں کیا کر لیا؟ آپ نے اس کی نوع کی معرفت آپ کو ہوگی ہے کہ ہمارا جو مجہول ہے وہ سائل کی ایک نوع ہے، وہ بہنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے وہ پانی اٹھایا. اب ہے یہاں سے عقل کی حرکت شروع یہاں سے ہوتی ہے. اب بچوں کا کھیل نہیں ہے. اب آپ نے اس پانی کو اٹھایا، اس کو اب آپ کی عقل نے حرکت کی اس مجہول سے. یہ جو مجہول ہے نا جس کو آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اس مشکل سے حرکت سفر کرتے ہیں معلومات کی طرف. دیکھیں اس جیسی اور کون سی چیزیں بہنے والی ہیں. میں آپ کو مثال لیبارٹری کی دیتا ہوں. آپ نے پانی لیا، لیبارٹری میں چلے گئے. لیبارٹری میں ایک شیشی میں آپ نے رکھا پانی، باقی شیشوں میں رکھا آپ نے پیٹرول، ڈیزل، دودھ، شربت، باقی لیکوڈ چیزیں. ٹھیک ہے. وہ جو باقی لیکوڈ چیزیں ہیں ان کو ہم کہیں گے معلومات. ان کا حقیقت کا پتہ ہے، ان کی حقیقت کا ہمیں پتہ ہے. اس کی حقیقت کا پتہ جا کر اس ہم اپنی مشکل کو ان معلومات کے ساتھ رکھیں گے. اس کو کہتے ہیں حرکت العقل من المشکل الی المعلومات. وہ معلومات جو پہلے سے موجود ہیں، معلومات سے مراد باقی لیکوڈ چیزیں، دودھ ہے، تیل ہے، وغیرہ وغیرہ جتنے ملے گا ان کے ساتھ رکھیں گے. یہ آپ کے دور ہو گئے 3 مرحلے، 3 ہو گئے. عقل کی ایک حرکت ہوئی ہے، وہ ہے حرکت العقل من المشکل الی المعلومات. ٹھیک ہے. اب دوسری عقل کی حرکت دوسری ہوگی. مرحلہ کون سا ہوگا؟ چوتھا. یہ سب سے اہم ہے. کہتے ہیں اس مرحلے میں حرکت العقل بین المعلومات والمجہول. عقل جاتی ہے، ٹیسٹ کرتے نا لیبارٹری میں، مثلا اس کے پانی کے قطرے لے لیے، پیٹرول کے لے لیے، ڈیزل کے لے لیے، وہ دودھ کے لے لیے، شربت کے لے لیے، سارے لیکوڈ، ان کا ٹیسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ سب سے اہم مرحلہ ہے. یہاں پہ اب آپ کو داد دینی پڑے گی. آپ دیکھتے ہیں آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں یہاں پہ اگر آپ اپنی محنت سے آپ نے کوئی ایسی چیز تلاش کر لی جو پانی میں اور باقیوں میں نہ ہو، اس کا مطلب آپ کامیاب ہو گئے. وہ دیکھا ٹیسٹ کرتے کرتے آپ کو پتہ چلا یہ جو پانی ہے نا اس میں ہائیڈروجن بھی ہے، آکسیجن بھی ہے. باقی جتنی بہنے والی چیزیں تھیں، کسی میں ہائیڈروجن ہے تو آکسیجن ہے، کسی میں آکسیجن ہے تو ہائیڈروجن. اب آپ نعرہ حیدری لگا کے آپ واپس لیبارٹری سے باہر آتے ہیں. اس کو کہتے ہیں حرکت العقل نا. وہ تو چوتھا تھا نا. 5ویں حرکت ہو جائے، حرکت تیسری ہو جائے گی. مرحلہ 5واں حرکت العقل من المعلوم الی المطلوب. اب وہ مجہول نہیں رہا. یعنی اب وہ جب آپ واپس نعرہ حیدری لگا کے آگے جناب، اب وہ میں نے اس کی حقیقت تک پہنچ گیا ہوں. اس کو کہتے ہیں حرکت العقل من المعلوم الی المطلوب. ٹھیک ہے. تو جو کریں یہ 5 مراحل انجام دینے پڑتے ہیں اگر آپ کسی مجہول تصوری کی حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے یہ 5 مراحل انجام دے دیے تو وہ مجہول. اب مرحلے کتنے تھے؟ 5. عقل کی حرکتیں 3 تھیں. حرکت العقل من المشکل الی المعلومات،
وہ معلومات جو پہلے سے ہیں. حرکت العقل بین المعلومات والمجہول، یعنی ادھر ہے ادھر ہے، ٹیسٹ وغیرہ شروع کر دیا ہے. پھر حرکت العقل من المعلوم الی المطلوب. فرماتے ہیں فکر کسے کہتے ہیں؟ یہ جو آخری 3 مرحلے ہیں، یا جو 3 حرکتیں ہیں ہی عقل کی 3، یہ جو 3 حرکتیں ہیں، انہی 3 حرکتوں کو فکر کہا جاتا ہے تصورات میں. اب سمجھا گی بات؟ فکر کسے کہتے ہیں؟ عقل ان 3 حرکات کو انجام دے. سمجھا گی بات؟ عقل ان 3 حرکات کو، اگر کسی مجہول تصوری تک پہنچنے کے لیے عقل ان 3 حرکتوں کو انجام دے، اس کا جو علم حاصل ہوگا وہ علم نظری ہوگا. ٹھیک ہے؟ اب وہ نظر کے ذریعے سے معلوم ہو گیا، ہمیں واضح ہو گیا ہے. عقل کی ان 3 حرکتوں کو فکر کہتے ہیں. اب میں نے کل یا پرسوں درس میں بات کی تھی، دوبارہ یہاں کہتا ہوں. اگر عقل کسی شے کے علم حاصل کرنے کے لیے ان 3 حرکات کو انجام نہ دے اور اس کا علم حاصل ہو جائے، بدی ضروری. یہ 3 حرکات انجام دے، ٹائمنگ معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آ جاتے ہیں وہ عملیہ غیر عقلیہ. بعض کہتے ہیں بعض لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں، پلک جھپکتے ہی وہ اس کی عقل 3 حرکات انجام دے دیتی ہے. اب وہ جو علم حاصل ہوگا اس کو، وہ کون سا علم ہوگا؟ 3 حرکات انجام دینی پڑے ہیں. آنکھ جھپکنے جتنی دیر لگی ہے، علم اصل نظر ہے. ادھر سے 1 گھنٹہ لگا ہے، سارے کمرے کا سامان ڈھونڈا ہے، الٹ پلٹ کیا، بعد میں پتہ چلا چوہا ہے. عقل کو 3 حرکات انجام، وہ جو علم حاصل ہوگا ضروری ہوگا. لہذا ٹائمنگ معیار نہیں ہے کہ شاید ہم یہ سمجھیں کہ علم نظری کے لیے ٹائم زیادہ لگے گا اور علم ضروری کے لیے ٹائم نہیں. ہم نے کہا اگر آپ عملیہ غیر عقلیہ طویل مشقت تجربے کے محتاج ہو جائیں اور بعد میں پتہ چلے بھی اس جڑی بوٹی میں یہ تاثیر پائی جاتی ہے، تو وہ جو علم حاصل ہوگا، جب اگر مشقت بھی کی اور عقل نے 3 حرکات انجام دیے تو وہ علم نظری ہوگا، وگرنہ وہ علم کیا ہوگا؟ ضروری. اب فرماتے ہیں، کہتے ہیں یاد رکھیے، یہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میرے ساتھ بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے. خبریں سن رہے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، نیوز کاسٹر ابھی اس نے تعداد بتائی نہیں ہوتی، ذہن میں آ جاتے اتنے بندے مرے ہوں گے، اور بعض لوگ بالکل کریکٹ وہی تعداد بتاتے ہیں. پہلی دفعہ خبر سن رہے ہیں، مثلا بھی وہ کہتے ہیں جی ایکسیڈنٹ ہوا 2 بسوں کا، اتنے بندے مارے گئے، ابھی اس نے تعداد نہیں بتائی، بندہ پہلے سے ایک فگر ذہن میں آ جاتا ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہے کہ ہوتا وہی ہے. مثلا ایک بندے کے، میں اگلے دن گیا تھا تو بندہ بات کری، بڑے عرصے سے یہ بندہ یہ باہر ملکوں میں رہا ہے، تو میں نے ایک ذہن میں فگر بتا دی اتنا ہوگا، اور واقعاً اس نے وہی فگر بتایا. مثلا میرے ذہن میں ہے کہ 12 سال یہ رہا ہوگا، اور واقعاً اس نے بعد میں جو لفظ استعمال کیا 12 سال ہی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ قوت حدس عطا کرتا ہے. قوت حدس ہوتی ہے یہ حدس، یہ اندازہ گیری. کہتے ہیں یہ بھی الہام کی ایک نوع ہے. بعض اوقات ایک چیز کا حدث کی وجہ سے آپ کو الہام ہو جاتا ہے. الہام کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ کی عقل جیسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے اور اس کی نوع کو پتہ چلتا ہے، 2 حرکتوں پہلی کو انجام نہیں دینا پڑتا، فوراً آپ معرفت و نول مشکل کے بعد معلوم سے مطلوب تک پہنچ جاتے ہیں. جن لوگوں کے پاس قوت حدس ہوتی ہے، قوت حدس کی وجہ سے ان کی عقل کو پہلی 2 حرکتوں کا انجام، جیسے ہی مواجہت المشکل اور معرفت نول مشکل ہوتی ہے، فوراً معلوم سے مطلوب تک پہنچ جاتے ہیں. اب مجھے بتائیں وہ جو علم حاصل ہوگا، آیا علم ضروری ہوگا یا علم نظری ہوگا؟ ہم نے فکر کی کیا تعریف کیا؟ عقل کو 3 حرکات انجام دینی پڑے. اب قوت حدس کی وجہ سے اس بندے کو مواجہت المشکل معرفت المشکل کے بعد فوراً وہ معلوم سے مطلوب تک پہنچ گیا ہے. نہ تو حرکت العقل من المجہول الی المعلومات کی ضرورت پیش آئی، نہ حرکت العقل بین المعلومات کی ضرورت پیش آئی.
ایک ہی حرکت سے فوراً وہ مطلوب تک پہنچ گیا ہے. تو یہ جو علم حاصل ہوگا، علم ضروری ہے، علم بدیہی ہے. اس وجہ سے ہم نے معیار بتا دیا، علم نظری کا معیار عقل کا 3 حرکات کو انجام دینا. کہتے ہیں اسی وجہ سے ہو سکتا ہے ایک شے کا علم ایک بندے کے لیے علم ضروری ہو اور وہ اسی شے کا علم دوسرے کے پاس علم نظری ہو. ایک کے پاس قوت حدس ہے، وہ معرفت نول مشکل کے بعد فوراً معلوم سے مطلوب تک پہنچ جاتا، اب اس کو بھی اس شے کا علم حاصل ہوا ہے. دوسرے بندے کو اس شے کا علم حاصل کرنے کے لیے عقل کی 3 حرکات کو انجام دینا پڑتا ہے. تو لہذا ہو سکتا ہے ایک معلوم میرے لیے معلوم ہے تصدیقی ہو، وہ نظری ہو، دوسرے کے لیے معلوم ہے بدیہی ہو. ٹھیک ہے جی. لہٰذا نظر اور فکر، بار بار آپ نے کہا جی ضروری وہ ہوتا ہے، وہ شروع سے ہم نے کہا فکری غلطیوں سے بچانے کے لیے منطق کو بنایا گیا. آپ اس سے تعلق جوڑیں. منطق طریقہ کار بتاتا ہے کہ وہ معرفات، وہ معلومات آپ کے کیسے ہونے چاہیے. ابھی تعریف کی بات میں آئے گا. مثلا ایک طریقہ کار یہ بتاتا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھی آپ وہ پلازا ہے چکوال میں، شیشے سامنے تحصیل چوک پلازا، آپ کو پلازے کا پتہ ہونا چاہیے نا. اگر آپ کو پلازے کا پتہ ہی نہ ہو، میں کہوں گا آپ جائیں گے پلازا ہوگا، آپ پہلے پوچھیں گے پلازا کہاں ہے، کہوں گا پلازا ہوگا جناب وہ ٹیل نار والوں کا آفس ہے. اب آپ کے پاس اس کا بھی پتہ نہیں ہے. لہٰذا یہ منطق طریقہ کار بیان کرے گا. منطق بتائے گا آپ کا معرف زیادہ وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جس کے ذریعے آپ نے مجہول تک پہنچنا اس کا پتہ. لہٰذا منطق فکری اصلاح کرتا ہے، فکری غلطی. منطق بتاتا ہے آپ نے ایک مجہول تصوری تک کیسے پہنچنا، یعنی اس کی تعریف کیسے کرنی ہے. ہم منطق اول پڑھ رہے ہیں ایک شے کی تعریف کیسے کریں. اب تعریف کی بحث سے پہلے یہ ساری بحث مقدماتی بحث ہیں، یہ پڑھیں گے تو تعریف کی بات سمجھ میں آئے گی. سمجھ آگے بات یہ دیکھتے ہیں. اب یہ عبارت نکالیں کہاں تک پہنچتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف النظر او الفکر، نظر یا فکر کی تعریف. نعرف مما سبقہ، جو کچھ گزر گیا اس سے ہم نے پہچان لیا. جو کچھ گزر گیا اس سے ہم نے پہچان لیا. ٹھیک ہے جی. کیا پہچان لیا ہم نے؟ ان النظر او الفکر المقصود منہ، نظر اور فکر سے مراد ہماری یہ ہے اجراء و عملیت عقلیت، عقلی عمل کو جاری کرنا. وہ لیبارٹری میں آپ چلے گئے تھے. عقلی عمل کو جاری کرنا فی المعلومات الحاضرات، موجود معلومات. وہ معلومات بدیہی ہیں آپ کے پاس، وہ نظری ہیں، وہ ضروری ہیں، وہ پہلے سے موجود ہیں. اگر پہلے سے کوئی معلومات نہیں ہے تو آپ کیسے پھر اس کی تعریف کریں گے، کیسے اس تک پہنچیں گے. پہلے معلومات کا خزانہ ہونا. یہ جو آج سائنس نے ترقی اسی وجہ سے کی ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا ایک وہ کچھ معلومات ضروری انسان کے پاس موجود ہوتی ہیں، ان کو منظم کرنے سے مجہول تک پہنچتے ہیں. تو عقلی عمل کو جاری کرنا موجود معلومات، حاضر کا ترجمہ کریں وہ معلومات جو پہلے سے آپ کے پاس موجود ہیں. لأجل الوصول الى المطلوب، تاکہ آپ پہنچ جائیں کس تک؟ مطلوب تک. والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب، حاضر کے مقابلے میں غائب ہے. مطلوب سے مراد وہ مجہول کا علم جو غائب ہے، یعنی جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. وبتعبیر آخر ادق، ایک اور دقیق ترین تعریف کے ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان الفکر ہوا حرکت العقل بین المعلوم والمجہول. حرکت العقل بین المعلوم والمجہول وہی طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. البتہ یہ تصورات کا ہے، تصدیقات کا اور طریقہ کار ہوگا. یاد رکھنا ہے جب وہاں پڑھیں گے تو اس کے ساتھ موازنہ کریں گے. وتحلیل ذالک، اور اس کی تحلیل، اس کی وضاحت کر رہے ہیں. کہتے ہیں کیسے حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، اس کی تحلیل کر رہے ہیں. ان الانسان اذا واجہ باب مفعلہ کا ماضی کا صیغہ ہے. جب انسان سامنا کرے بعقل ہی، اپنی عقل کے ساتھ، یعنی جب انسان کی عقل سامنا کرے المشکلہ، کسی مشکل کا، بریکٹ میں لکھے المجہولہ، یعنی ہمارے سامنے کوئی مجہول ہو جاتا ہے. وعرف انہ، اور جب انسان پہچان لیتا ہے کہ انہ من ای انواع المجہولات ہوا،
وہ مجھولات کی کون سی نوع ہے؟ آیا جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں؟ پھر اگر جمادات ہیں وہ سائل ہیں یا غیر سائل ہیں؟ جب یہ دو کام کر لیتا ہے، یہ سارا شرط تھا، اذا واجہ و عارفہ، یہ دونوں شرط ہیں. جزا کیا ہے؟ فازع عقلہ، تو اس کی عقل ترقی کر جاتی ہے، منتقل ہو جاتی ہے الی المعلومات الحاضرۃ عندہ، ان معلومات کے پاس جو معلومات اس کے پاس موجود ہیں. المناسبت لنوع المشکل، وہ معلومات جو ہماری مشکل کی نوع کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں. فرض کریں پانی کی پہچان کرنی ہے تو اس کے ساتھ صابن تو نہیں رکھیں گے، اس کے ساتھ ساگ تو نہیں رکھیں گے، گوشت کے ٹکڑے تو نہیں رکھیں گے، لیکوڈ چیزیں رکھیں گے نا، خون رکھیں گے، تیل رکھیں گے، مثلا شربت رکھیں گے، دودھ رکھیں گے نا. یہ ہے المناسبت، وہ معلومات جو ہماری مشکل کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں نا. پانی کی حقیقت تک پہنچنا ہے تو لیکوڈ ساتھ رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ اٹھا کے ساگ کی پلیٹ رکھ دیں جی، آپ ہم نے موازنہ پہچان کرنی ہے، کیسے پہچان کریں گے اس کی؟ وہ تو پہلے مرحلے میں ہم بیان کریں گے. آپ کی نو کی آپ کی اس کی معرفت ہو جانی چاہیے. ٹھیک، جب نو کی معرفت ہو گئی اب معلومات کے پاس عقل جاتی ہے. وَعِنْدَئِذٍ، یعنی تقریباً انہوں نے خلاصے میں وہ 5 مراحل بیان کر دیے ہیں. معاجزت مشکل بھی ہو گئی ہے، نو بھی ہو گئی ہے، اور عقل حرکت العقل من المطلوب الی المعلومات بھی ہو گیا. وَعِنْدَئِذٍ، یہ چوتھا مرحلہ ہے ترتیب کے مطابق. يَبْحَثُ فِيهَا، انسان کی عقل فیہا، ان معلومات حاضرہ میں غور و فکر کرتی ہے، بحث کرتی ہے، چھان بین کرتی ہے. وَيَتَرَدَّدُ بَيْنَهَا، ان کے درمیان چکر لگاتی ہے، کبھی پانی کے پاس، کبھی دودھ کے پاس، کبھی پانی کے پاس، کبھی پیٹرول کے پاس. ٹھیک ہے. بِتَوْجِیہِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، عقل گھومتی ہے لیکن بڑی دقت نظر کے ساتھ. بِتَوْجِیہ یعنی پوری نگاہ متوجہ ہوتی ہے، نظر متوجہ ہوتی ہے ان معلومات کی طرف. ٹھیک. وَيَسْعَى إِلَىٰ تَنظِیمِهَا فِي الذِّهْنِ، اب عقل کوشش کرتی ہے ان معلومات کو منظم کرے ذہن میں، حتیٰ تاکہ یؤلف المعلومات، دیکھیں ساری معلومات بھی کام کی نہیں ہیں، ایسی معلومات کو تشکیل دے التی تصلح لحل المشکل، جو مشکل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. ٹھیک ہے. اگر میں نے ایک مجہول تصوری تک پہنچنا ہے تو وہ معلومات تصوریہ جو مجھے پہنچا سکے ان تک، اور یہی منطق کا موضوع ہے، وہ معلومات تصوریہ جو ہمیں مجہول تصوری تک پہنچا دیں. ٹھیک ہے. فَإِذَا اسْتَطَاعَ ذَلِكَ، یہ مرحلہ بڑا اہم تھا اسی چوتھے مرحلے میں جو عقل کی دوسری حرکت ہے، یعنی ایسی خصوصیت تلاش کرے جو میرے مشکل کو باقیوں سے ممتاز کر دے. کہتے ہیں فَإِذَا اسْتَطَاعَ ذَلِكَ، جب عقل کوئی ایسی معلومات کو تشکیل دے دے جو مشکل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. وَوَجَدَ، معلومات کو تشکیل بھی دے دیا اور وہ چیز مل گئی. ٹھیک ہے. وَوَجَدَ ما مفعول ہے واجدہ کا، اور پا لے اس کو علم ہو جائے ایسی چیز کا، یؤلفہ ما، جو اس نے تشکیل دیا ہے اس کو پا لے لتحصیل غرض ہی، تاکہ اپنے غرض کو، یعنی اگر کوئی ایسی چیز کو پا لے تشکیل دے دے جو غرض کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، اگر ایسا کر لے فائدہ، یعنی دو ہو گئے شرط. اذا استطاع ذلك ووجد ما يؤلف لتحصيل غرضه، جب دو چیزیں یہ حاصل کر لیتا ہے تو تحرک عقله حينئذ منها الى المطلوب، اب اس کی عقل حرکت کرتی ہے منها ان معلومات سے الى آنی معرفت المجہول وحل المشکل، میری مراد اس سے کون ہے؟ مجہول کی معرفت اور مشکل کا حل. بس یہ 5 مراحل انہوں نے بیان کر دیے، لیکن علیحدہ علیحدہ دوبارہ وضاحت کر رہے ہیں. فتمرو، مرہ یا مرو، گزرتی ہیں علی العقل، عقل پر اذن. اب جب آپ نے یہ سن لیا، بہذا تحلیل ہے، اس تحلیل کے ساتھ، اس تحلیل کے ساتھ عقل پر گزرتی ہیں 5 ادوار، 5 دور. عقل کسی مشکل کو معلوم میں تبدیل کرنے کے لیے ان 5 ادوار سے گزرتی ہے. نمبر 1 مواجہۃ المشکل، مواجہۃ اس مفعول کا صیغہ ہے، مشکل کا سامنا، مشکل کو بریکٹ میں لکھا ہے مجہول. نمبر 2 معرفت نوع المشکل، میرے خیال میں بتا چکا ہوں نا، مشکل کی نوع کی معرفت ہو جائے. کہتے ہیں فقد یواجہ المشکلہ، یواجہ باب مفعلہ ہے، کبھی انسان کی عقل مشکل کا سامنا کرتی ہے،
ولا یعرف نوع، لیکن اس کی نوع کا پتہ نہیں ہے، تو پھر پہلے تو وہ کوشش کرے گا ایک اور مرحلہ انجام دے گا تاکہ اس کی نوع کا پتہ چلے، پھر سرگردہ رہے گا۔ مثلا پانی کی حقیقت تک پہنچنا ہے، اب پتہ نہیں نوع کیا ہے، تو اس کے ساتھ پھر ساگ کو بھی رکھنا پڑے گا، اس کے بعد باقی مایات کو رکھنا پڑے گا، پتھر اور بہت لمبا طویل سفر ہوگا نا۔ تو پہلے جب نوع کی معرفت ہو جائے گی راستہ آپ کا شارٹ ہو جائے گا۔ یہ 2 مرحلے ہو گئے۔ ابھی عقل کی حرکت شروع نہیں ہوئی، اب ہے حرکت العقل من المشکل المعلومات المخزونۃ عندہ، عقل کا حرکت کرنا مشکل سے ان معلومات کی طرف جو معلومات بطور خزانہ اس کے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ المخزونۃ عندہ، جو معلومات اس کے پاس پہلے سے، جو بنیادی سرمایہ ہوتے ہیں جن کے بغیر آپ کسی مجہول تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پیسے نہ ہو تو خیر کاروبار کہاں سے کریں گے، بنیادی سرمایہ ہونا ضروری ہے۔ اگے حرکت العقل من المشکل نا، حرکت العقل ثانیاً، دوسری عقل کی حرکت ہے، وہ ہے بین المعلومات، معلومات کے درمیان۔ کیوں؟ للفحص عنہا، تاکہ معلومات کی مکمل چھان بین کرے۔ فحص کا مطلب ہوتا ہے بحث و فحص کرنا، چھان بین کرنا۔ وَتَعْلِيفِ ما، سنیں، للفحص عنہا ولتعلیف ما، تاکہ ایسی چیز نکال سکے، ایسی چیز تشکیل دے سکے، یناسب المشکلہ، جو مشکل سے مناسبت رکھتی ہو، ویصلح لحلہ، اور مشکل کو حل کرنے کی۔ مثلا پانی کے ٹیسٹ سے پتہ چلا وہ آکسیجن ہائیڈروجن دونوں سے مل کر بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہے حرکت العقل ثالثاً، عقل کی تیسری حرکت ہے، من المعلوم الذی استطاع تالیفہ مما عندہ الی المطلوب۔ من المعلوم، عقل کا حرکت کرنا معلوم سے، کون سا معلوم؟ جس کو اپنی موجود معلومات سے اس نے حاصل کیا ہے، وہ خصوصیت جو اس کو مجہول کی مل گئی ہے۔ عبارت دیکھیں، عقل کا حرکت کرنا من المعلوم، معلوم سے، کون سا معلوم؟ الذی استطاع تالیفہ، جس کی تشکیل کی اس نے استطاعت حاصل کر لی تھی۔ مما، تشکیل کس سے دیا تھا؟ مما، اس سے، عندہ، جو اس کے پاس معلومات تھیں، ان معلومات سے اس نے وہ خصوصیت تلاش کر لی تھی۔ اب ان سے وہ منتقل ہوتا ہے الی المطلوب، مطلوب کی طرف۔ فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْأَدْوَارُ الثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ، یہ آخری 3 دور، یا اول حرکات الثلاث، کیا ترجمہ کروں گا؟ یہ تو نہیں کہیں گا آخری 3 حرکات، حرکتیں ہوتی 3 ہیں، دور 5 ہوتے ہیں، تو وہاں آخری 3 دور یا عقل کی جو 3 حرکتیں ہیں، ہی الفکر و النظر، یہی فکر ہے اور یہی کیا ہے؟ نظر ہے۔ وَهَذَا مَعْنَى حرکت العقل بین المعلوم والمجہول، معلوم اور مجہول کے درمیان حرکت کرنے، عقل کی حرکت کرنے کا معنی بھی وَهَذِهِ الْأَدْوَارُ الْخَمْسَةُ قَدْ تَمُرُّ عَلَى الْإِنسَانِ فِي تَفْكِيرِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِهَا۔ عجیب، بعض اوقات یہ 5 دور انسان پر گزرتے ہیں، فی تفکیری، جب انسان ایک فکر کرتا ہے، لیکن وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِهَا، وہ متوجہ نہیں ہوتا، غیر ارادی، غیر شعوری طور پر وہ ان مراحل کو انجام دے دیتا ہے لیکن متوجہ ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں ہر انسان منطقی ہے، فطرتاً منطقی ہے، وہ دلیلیں تشکیل دیتا ہے لیکن متوجہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْفِقْرَ يَجْتَازُهَا، وہ یاد رکھا تھا، ان کا معنی تھا مجاوزت، مجاوزت کا معنی عبور کرنا، یہی کیا تھا نا۔ فکر یجتازها، ان مراحل کو، ان ادوار 5 کو عبور کرتی ہے، غالباً اکثر اوقات بے اسرع من لمح البصر، آنکھ جھپکنے سے بھی زیادہ تیز، جبکہ اللہ انہا لا یخلو منہا انسان فی اکثر تفکیرات، کوئی بھی انسان اپنی اکثر تفکیرات میں ان سے خالی، پتہ بھی نہیں ہے اس کو، لیکن یہ اپنی فکر میں وہ ان مراحل کو انجام دے دیتا ہے۔ وَلِذَا قُلْنَا، اس وجہ سے تو ہم نے کہا تھا، اِنَّ الْإِنسَانَ مَفْطُورٌ عَلَى التَّفْكِيرِ، انسان فطرتاً فکر کرنے والا پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ من لہو قوت الحد سے، جس کے پاس ہو قوت حدس، اندازہ گیری کی قوت، یستغنی عن الحرکتین الاولیین یا اولیین، دونوں بار، پہلے 2 حرکتوں سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بے نیاز ہو جاتا ہے، ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کو، یعنی وہ حرکت نمبر 1 اور حرکت نمبر 2، یا مرحلہ نمبر 3 اور مرحلہ نمبر 4۔ وَإِنَّمَا رَأْسًا
وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ رَأْسًا، ڈائریکٹ شروع سے ہی وہ منتقل ہو جاتا ہے بحرکت واحدۃ، ایک ہی حرکت سے، من المعلومات وَهَذَا معنى الحدث، یہی حدث۔ اگر پوچھا جائے حدث کسے کہتے ہیں، حدث کسے کہتے ہیں، کہتے ہیں فکر کا، عقل کا پہلی دو حرکتوں سے بنیاز ہو کر ایک ہی حرکت سے معلومات سے مطلوب تک پہنچ جانا، یہ حدث کی تعریف ہے۔ فَلِذَلِكَ يَكُونُ صاحب الحدث القوی، اسی وجہ سے جس بندے کا حدث زیادہ قوی ہوتا ہے، اسرع، ویسے افعل و تفضیل یکونوں کی خبر ہے، نصب دے رہے ہیں، وہ زیادہ تیز ہوتا ہے تلقیاً للمعارف والعلوم، علوم اور معارف کو پک کرنے میں۔ تلقی کا مطلب پک کرنا، سمجھنا، یعنی جس کے پاس قوت حدس زیادہ ہے وہ جلدی مطالب تک پہنچ جاتا ہے۔ لفظی ترجمہ کہتے ہیں فلذالک، اسی وجہ سے یکون ہوتا ہے صاحب الحدث القوی، قوی حدث کا مالک کیا ہوتا ہے، اسرع تلقیاً، زیادہ تیز پک کرنے میں، للمعارف والعلوم، بل ہوا من نوع الالہام، فرماتی ہے بھی ایک الہام کی ایک اول و درجات، یہ بھی الہام کا ایک درجہ ہوتا ہے، ہمیں بھی حاصل ہوتا ہے یہ الہام، ٹھیک ہے جی۔ بعض اوقات آپ آ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کام نہیں کہنا، باقی سارے کہہ دیں، آپ نے کام بھی وہی کہنا ہوتا ہے جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، یہ قوت حدس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فلذالک ایضا جعل القضایا الحدسیات من اقسام البدیات، توجہ کریں، کہتے ہیں اگر آپ کو کسی شے کا علم ہو قوت حدس کے ذریعے سے، وہ قضیہ، وہ معلوم نظری نہیں ہے، بدیہی ہے۔ اسی وجہ سے منطقیوں نے جو قضایا حدسیات ہیں، قضایا حدسیات کسے کہیں گے، جو قوت یعنی جہاں جس کا علم حاصل کرنے کے لیے عقل کو پہلے دو حرکتیں انجام، ان کو منطقیوں نے قرار دیا من اقسام البدیہیات، بدیہات کے اقسام میں سے۔ کیوں؟ لأنہا تحصل بحرکت واحدۃ، چونکہ وہ ایک حرکت سے حاصل ہوتے ہیں، جبکہ فکر کیا ہے، علم نظری کیا ہوتا ہے، جو تینوں حرکتوں کو انجام دینا پڑے، ایک ہی حرکت سے حاصل ہوتے ہیں مفاجئتاً، اچانک، من المعلوم الی المجہول، معلوم سے مجہول تک پہنچ جاتے ہیں، اندہ مواجد، جیسے ہی مشکل کا سامنا ہوتا ہے، نہ تو من دون کسب وسعی فکری، کسی کسب اور فکری کوشش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فلم یحتج، حتیٰ میں نے ایک بات بھی بیان کی تھی، یہ وہ بھی بیان کی، وہ محتاج نہیں ہوا الی معرفۃ والمشکل، اس کا بھی محتاج نہیں ہوا، ولا الی الرجوع الی المعلومات عندہ، وہ دوسری جو عقل کی پہلی حرکت تھی اس کا بھی محتاج نہیں ہوا، وفاسہا و تالیفہا، وہ جو چوتھا مرحلہ چوتھا تھا عقل کی حرکت دوسری تھی، اس کا بھی محتاج نہیں ہوا۔ وَلِأَجْلِ هَذَا، اسی وجہ سے قالوا، منطقیوں نے کہا ہے، ان قضیۃ واحدۃ تکون بدیہیۃ عند شخص، ایک قضیہ بعض اوقات ایک شخص کے نزدیک بدیہی ہوتا ہے کیونکہ اس کی عقل کو دو حرکتیں انجام نہیں دینی پڑنی، نظریۃ عند شخص آخر، لیکن وہی قضیہ ممکن ہے دوسرے شخص کے نزدیک کیا ہو، کیوں؟ کہتے ہیں ولیس ذالک، ایسا نہیں ہے، کیسا نہیں ہے کہ ایک قضیہ ایک شخص کے نزدیک نظری ہے، دوسرے کے نزدیک بدی ہے، اس وجہ سے اس وجہ سے لأن الاول عندہ من قوت الحدس، اس کے پاس کیا قوت ہے، حدس ہے، ما وہ ایسی قوت ہے یستغنی بہی ان النظر والقصب، جس کی وجہ سے وہ نظر اور قصب سے ما یستغنی، یعنی اس کے پاس ایسی چیز ہے یستغنی بہی ان الحرکتین الاولیین، پہلی دو حرکتوں سے وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں، لیکن دون شخص ثانی، دوسرا شخص ایسا نہیں ہے، فإنہ یحتاج الی هذه الحرکات الثلاث، وہ ان تین حرکات کو انجام دینے کا محتاج ہے، لتحصیل المعلوم، معلوم کو بعد معرفت نوع المشکل، لہذا ایک قضیہ ہو سکتا ہے ایک شخص کے نزدیک بدی اور دوسرے کے نزدیک کیا ہو، نظری ہو، جس کے پاس قوت حدس ہے اس کی عقل کو پہلی دو حرکتیں انجام نہیں دینی پڑی، ایک ہی حرکت سے وہ معلومات سے مطلوب تک پہنچ گیا ہے، لہذا اس کو جو علم حاصل ہوگا اس کا بدی، اور دوسرے کی عقل کے تین حرکتیں انجام دینی پڑی ہیں، اس کو جو علم حاصل ہوگا یہ علم نظری ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔